بل گیٹ یہ بات کرتا ہے کہ بچوں کو 12 سال کی عمر تک موبائل استعمال نہ کرنے دیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اور نہ ہی کوئی الیکٹرانک چیز ان کو استعمال کرنے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بچوں کی ذہنی گروتھ رک جاتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے کہ ان کو جب تک موبائل نہیں دیتے وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ موبائل نے نہ صرف بچوں کی زندگی تباہ کر دی ہے بلکہ اس نے ڈومیسٹک لائف بھی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ بچے جب موبائل نہیں ہوگا تو بچے آپس میں کھیلیں گے، ان میں ذہن استعمال ہوگا، ذہن کو استعمال کریں گے جس سے ذہن تیز ہوں گے۔ لیکن جب وہ موبائل کے ساتھ حرکت محدود رہیں گے، ان کا جسم سے بھاگنا دوڑنا، زور لگانا، جسم سے پسینہ نکلنا، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کی جسم میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے موبائل کے ساتھ بزی ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بات کرنا تک دو لوگ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے موبائل پہ بزی ہے اور وہ دوسرا اپنے موبائل پہ بزی ہے۔ اڈلٹ ہونے سے پہلے یعنی چھوٹی عمروں میں میچور ہو جاتے ہیں۔ 12-14 سال کی عمر میں عام طور پر لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو ہر ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے تو ولگیرٹی بچوں کے اندر جنم لیتی ہے اور بچے منفی سوچتے ہیں، ان کے اندر منفی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کو سمپل موبائل لے لیں جس پہ جسٹ کال آئے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی موبائل تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے ذہن پہ، ہماری سوچوں پہ موبائل ایسا سوار ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی خیال تک نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ذرا ان کی بات سنیں۔ یہ بتاتے ہیں کس طرح موبائل نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہے اور کس طرح ہمارے اوپر یہ نشے کی طرح سوار ہو گئے، ہمارے دماغوں پہ حاوی ہو گیا ہے۔ سگریٹ، شراب اور ہیروئن سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ اسکرین کی ایڈکشن ہے۔ آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ 5 منٹ میں 10 سگریٹ پئیں ایسے کش لگا کے، ایک سگریٹ ختم ہو تو دوسری لگائیں تو تیسری، تو اس سے جتنی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے تقریباً 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے۔ لہذا جو فزیکل نقصان ہونا ہے اس کا، سگریٹ کا، ٹوبیکو کا اور جو دھوئیں کا اور آگ کا، اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو مینٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگریٹ کے کش سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پروڈیوس ہونی شروع، اب غور سے سنیے گا اس بات کو، 2 سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پہ ڈال دیا، یعنی اس کو ہیروئن کا عادی بنا دیا، اب یہ ہیروئن اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا۔ ویڈیو سے کیا کرے گا؟ کتنے جہاز مارے گا؟ کتنے بندوں کو قتل کرے گا؟ اس جو گولیوں سے مار کے کتنی دیر کرے گا؟ لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پروڈیوس نہیں ہو رہی۔ اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈہڈ ڈپریشن اینڈ فرسٹریشن۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اسی کمرے میں ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہے تو میں اپنی بچی کو آپ کا ملوانا چاہتی ہوں۔ 5 سال کی بچی تھی، 4 یا 5 سال کی بچی تھی۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کاؤنسلر، اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ میری بات سنیں، کوئی نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کہتی ہے انکل میں بور ہو جاتی ہوں۔ 4 سال کی بچی۔ بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے، بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے، بچوں کے پاس تو بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے، لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی۔ جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی، اب مجھے کچھ اور چاہیے۔ دیکھ بوریت تب ہوتی ہے جب آپ کے کوئی کام نہ ہو۔ تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں، انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، انہوں نے تو رسا کودنا ہوتا ہے، انہوں نے تو تتلیاں پکڑنی ہوتی ہیں، انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے تو کرافٹس بنانے ہوتے ہیں، انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپیں مارنی ہوتی ہیں، انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، چھلانگیں لگانی ہوتی ہیں، انہوں نے تو فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوج کر دیا ہے۔ اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا، اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا، وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے۔ اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے۔ اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کو اتنی تربیت نہیں ہے، تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے ہی کیوں دیتے؟ اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماش سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آؤٹ سائڈر شامل ہوگا، جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے، کیونکہ بوریت نہیں ہے۔ جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے۔ کرمنل ہے، کوئی چوری کرنی پڑے گی، 1 ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا
جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں. یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی، یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی، اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا. ہر گھر کے اندر جس بندے نے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی، تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا اور کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دفتروں کے لیے ہے، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اتنی بس میموری کافی ہے جو کہ سنبھال لے گی. تو کسی نے کہا کہ نہیں، میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے، اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ، ہر ڈیسک پر پہنچانا ہے. تو اگلے نے کہا یہ تم نے کیا کمال کیا، میں نے تو ہر ایک کی گود میں پہنچانا ہے، تو اس کا نام رکھا لیپ ٹاپ. پھر کسی نے کہا لیپ ٹاپ نہیں، میں نے ہر ایک کی ہتھیلی میں پہنچانا ہے، تو اس نے کہا یہ پام ٹاپ، یہ پام ٹاپ ہوگا. اور اس پر اکتفا نہیں ہے، اب ایک ایسی اینک بن رہی ہے جو 1-2 سال میں آ جائے گی، جس میں آپ کی آنکھوں پہ چڑھا دیا جائے گا. اس کی اسکرین آپ کی آنکھوں میں ہے، آپ کو کچھ اور پکڑنے کو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ ورچوئل دنیا کو دیکھیں گے. کیا انسانوں کے اوپر عذاب آنے والا ہے، انسانی ورچوز پر کیا عذاب آنے والا ہے. تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بیٹوں بیٹیوں، اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں اور میرے دوستوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی پر میں نے اس کو کچھ دنوں سے نافذ کیا ہوا. بتاؤں کہ میں نے کیا کیا، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں جو نقصان ہوتا. میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھ کر اس موبائل کو نہیں دیکھوں گا.